تعلیم کے حوالے سے ناظرین، پاکستان کا تعلیمی نظام وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک نئے سفر پر گامزن ہے، ایک ایسا سفر جس میں یکسانیت، شفافیت، ڈیجیٹل سہولیات اور عالمی معیار کے مطابق ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن، جس کو ہم کہتے ہیں IBCC کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف ملک بھر کے تمام تعلیمی بورڈز کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، بلکہ اس نے حالیہ برسوں میں تعلیمی نظام کو ٹیکنالوجی سے بھی ہم آہنگ کرنے کے لیے قابل قدر اقدامات کیے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غلام علی ملا صاحب، جو کہ IBCC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور ان کی قیادت میں جو ہے وہ سارا جو پروسیس ہوا ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے، تو ہم ان کو شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ سر، اتنی بڑی اچیومنٹ، جو چیزیں پہلے کسی زمانے میں ڈیجیٹلائز نہیں تھی، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا خاص طور پہ طلباء کو، مگر اب اتنی آسان ہو گئی ہیں، کیسے؟ آپ کام کرنے کی آپ کی نیت ہو، اور آپ یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے جو ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے مجھے نیک نیتی کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور لوگوں کے لیے جو بھی مشکلات لوگ فیس کر رہے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ جب آپ کا ایک ویژن ہے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز مشکل ہے۔ IBCC کو پچھلے 4-5 سال میں ہم نے پورا ٹیکنالوجی بیسڈ جو ہے وہ سروس اورینٹڈ آرگنائزیشن بنا دیا ہے۔ ہمارے جو کام ہیں وہ اٹیسٹیشن ہے، ایکولنس ہے، ایگزام ریفارم پہ کام کرنا ہے، فارن بورڈز جو ہیں ان کو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں، اس میں میجر ہم نے کام کیا ہے۔ ہم نے ایک IBCC کا ایکٹ بنوا دیا کہ ہمارے اوپر ایک سوال ہوتے تھے کہ کس کیپیسٹی میں IBCC اٹیسٹ اور ایکولنس کرتا ہے، کیونکہ ایک پارلیمنٹ کا ریزولوشن تھا، لیکن وہ کافی نہیں ہوتا جب تک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اگر آپ تو لیگل اسٹینڈنگ آپ کی اس کے ذریعے آتی ہے۔ اٹیسٹیشن اور ایکولنس میں نے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروا دیا، اور وہ پروسیس جو کہ 1-2-3 مہینے لگ جاتے تھے اب 3 دن کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس پروسیس میں جب آپ اوریجنل ڈاکومنٹ ایکولنس میں بھیجتے تھے، اب کوئی ضرورت نہیں ہو اوریجنل ڈاکومنٹس کی، آپ تصویریں نکالتے ہیں، پورٹل پہ جاتے ہیں، IBCC بارے میں اپلوڈ کرتے ہیں، اور ہمارا آفس جو ہے آپ کو گھر بیٹھے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے IBCC کو ایک ہے نا ٹیکنالوجی پر مبنی ڈیجیٹلائز پلیٹ فارم بنا دیا، تو یہ بنانے کے لیے آپ کو کن کن اقدامات کرنے پڑے؟ یہ آغاز کیسے کیا؟ کیا آپ کے پیچھے تھاٹ تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایک ویژن ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ ٹیم نہیں ہے تو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی منسٹری آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی تھی، اور انہوں نے سپورٹ کیا ہمیشہ انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا کہ ٹیکنالوجی بیس سولوشن کی طرف ہم جائیں۔ ہمیں یہ جب ٹارگٹ ملے تھے تو ہم نے یہ طے کر لیا، اور ہر سروس کے لیے، ہر کام کے لیے، ٹاسک کے لیے ہم جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن رکھتے ہیں، اور اس ڈیڈ لائن تک جو ہے ہم اچیو کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکنالوجی بیسڈ سولوشن لانے کے لیے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نیت کریں گے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کو کافی جگہوں پہ آپ کو ڈیفیکلٹیز، چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے۔ مثلاً ایک بچہ جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولتیں ہیں نہیں ہیں۔ دوسرا، آپ کی جو لوگ آپ کے جو ٹیکنالوجی بیسڈ پروسیس کر رہے ہیں وہ آپ کے ٹرینڈ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تیسرا، ریسورسز ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم نے ریسورسز بھی لے لیے، ہم نے اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر لی، اور جو بچہ ہے، جو دور دراز کا بچہ ہے، جو کہ آن لائن فیسیلیٹیز اویل نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہم نے کوریئر کا آپشن بھی رکھا ہے، اور آ کے واک ان موڈ کے ذریعے اپنے آفس میں آ کے جو ہے وہ جمع بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیسے کیا، میرا خیال ہے اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ منسٹری ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ایک ویژن کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہم وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب تعلیم جو ہے جو صوبائی معاملہ بن چکی تھی، تو ایسے میں IBCC امتحانی اصلاحات کو ملک بھر کے تمام تعلیمی بورڈز میں کس طرح یکساں اور مؤثر انداز میں نافذ کیا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن IBCC جو ہے انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن ہے ہی ان بورڈز پہ مشتمل ایک ادارہ، جس میں 29 ایگزامینیشن بورڈز کے جو چیئرپرسن ہے وہ ممبر ہیں ہمارے IBCC فورم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، ٹیکنیکل بورڈز ممبر ہیں، بک فاؤنڈیشن کے جو
کریکولم کونسل کے لوگ ممبر ہیں، یہ سارے لوگ ممبر ہیں، اور اس وقت 49 ممبرز ہیں IBCC فورم کے، اور ہر تیسرے مہینے کے بعد ہم میٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک بیٹھنے کا ہمارا طریقہ کار ہے. یہ کیسے کرتے ہیں؟ وہاں یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ کسی ایسے بورڈ کو آپ کچھ کہیں کہ آپ کا کام اچھا نہیں ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ کہے گا کہ آپ ہماری کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں ہے، آپ کیسے پوچھ رہے ہیں. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، میں بیسٹ پریکٹسز کے نام پہ اپنے جو اچیومنٹس ہیں، سکسیس اسٹوریز ہیں، وہ باقی بورڈز کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا، جو یونیفارمٹی کے حوالے سے آپ کا ایک بورڈ ہے، میرا ایک بورڈ ہے، کیونکہ ایک بچہ کراچی سے اسلام آباد مائگریشن کر کے جا رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہاں سے جب یہاں آئے تو پرابلم اس کے لیے آ جائے. تو اس لیے یونیفارمٹی کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں. کرتے کیا ہیں، دیکھیں کچھ ایسے اٹیسٹ بھی کرتے ہیں، ریکگنائز بھی کراتے ہیں. ایگزیکٹ کرتے کیا ہیں، یہ کچھ ڈیسیجن ایسے ہوتے ہیں جو کہ بورڈ اپنے بورڈ آف گورنر میں جا کے کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پھر لابنگ کرنی پڑتی ہے پروونشل گورنمنٹ سے. سندھ ہو، جس طریقے سے گریڈنگ تھا، گریڈنگ چینج کرنے والا جو کام تھا وہ ایک بہت بڑا کام تھا. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور ICT میں تو خیر ہم بہت بیٹھے ہوئے ہیں، تمام گورنمنٹ سے ہم نے جا کے ریکویسٹ کی، ان کو یہ انڈرسٹینڈ کیا، ان کو جا کے پریزنٹیشن دی کہ اس سے فائدہ کیا ہو رہا، کیونکہ وہ ایسے ڈیسیجن تھے جو کہ کیبنٹ میں لے کے جانا تھے، کیونکہ وہ بورڈ انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتا تھا. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو بورڈ کرتا ہے خود، یا پروونشل گورنمنٹ، اور ایک اور ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس، جس میں ایجوکیشن کے سارے منسٹرز اس کے ممبر ہیں، ورنہ ایجنڈا آئٹم کے طور پہ اس میں لے جاتے ہیں. پھر وہاں جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، پھر وہاں جا کے بورڈز اپنے اپنے پاس کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسا ڈیسیجن ہوتا ہے اس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کون سی غیر ملکی تعلیمی اسناد کو منظور کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ پچھلا دیکھیں، IBCC کے پاس جب ایکٹ میں یہ پروویژن نہیں تھا تو جو بھی بورڈ آتا تھا اس کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہاں 2023 میں یہ مینڈیٹ IBCC کو ملا ہے، اور اب ہم تمام بورڈز کو ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے بورڈز کون سے بورڈ تھی جن کی کوالیفیکیشن کو ہم اپروو ہم نے کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک کیمبرج جو ہے وہ کر رہا ہے، ایک IB جو ہے وہ کر رہا ہے، IB ایگزیکٹ، اور اس کے علاوہ پیئرسن ایڈیکسل کا کر رہا ہے، LRN کا کر رہا ہے. یہ تھے جو کہ A لیول کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ آفر کرتے ہیں ریگولر. ہاں، کچھ بورڈز ایسے ہیں جو کہ لیول 3 کوالیفیکیشن ووکیشنل آفر کرتی ہیں. ووکیشنل ٹریننگ، ووکیشنل وہ عام طور پر کوالیفیکیشن ہوتی ہے جس کو لیول 3 یا لیول 2 کا کہا جاتا ہے. وہ بھی IBCC جو ہے وہ کرتا ہے، جس میں LRN جو ہے وہ کرتا ہے، کوالیفی کرتا ہے، اور NCC کرتا ہے. اس طریقے سے کچھ اور 2-3 بورڈز ہیں. ابھی سٹی اینڈ گلڈز والوں کا اپروو ہوا ہے. تو یہ بورڈز ہیں جن کی کوالیفیکیشن IBCC نے اپروو کی ہوئی ہے. ابھی بھی 2-3 بورڈز ایسے ہیں جن کی کوالیفیکیشن جو ہے انڈر پروسیس ہیں، اور بہت جلد جو ہے ان کا بھی ڈیسیجن آ جائے گا. اچھا سر، مجھے یہ بتائے گا کہ اکثر طلبہ کی یہ شکایتیں ہوا کرتی تھیں، کیونکہ اب تو یہ آپ نے ایک بورڈ بنا دیا ہوا ہے جس سے آسانی پیدا ہو گئی ہوئی ہے کہ ہماری ایکولنس جو ہے وہ نہیں صحیح بنتی. اگر ہم پاکستانی سسٹم کرتے تو شاید ہماری ایکولنس اچھی بنتی یا ہمیں اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملتا. کیا یہ بات درست ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ایک فارمولا بنا تھا A* کو کتنے نمبر دیں گے، A کو کتنے نمبر دیں گے، کیونکہ جو فورن سے بچہ آتا ہے اس کے نمبر نہیں ہوتے، ان کا گریڈ ہوتا ہے، گریڈنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مین ویلیو پھر ہم نکالتے ہیں. تو A B C D کے لیے تو پرابلم نہیں تھا، A* کے لیے پرابلم تھا. A* کے لیے میکسیمم 90 ہوتے تھے. اب ہم نے نیا جو فارمولا بنایا ہے، تمام بورڈز کو بٹھا کے، منسٹری بھی اس میں لیڈ کر رہی تھی، تو اس میں A* کے بچے کو تقریباً 94-95 نمبر مل رہے ہیں. اور اب بچہ جو ہے وہ کرائٹیریا اتنا چینج ہو گیا ہے، اب بچہ اس میں مزے سے جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ یہ مسکنسیپشن ہے کہ نمبر کاٹتے ہیں. نمبر کسی کا نہیں کٹتا، بلکہ میری نظر میں تو وہ جو ہمارا بچہ جو ہے وہ ایبسولوٹ نمبر لیتا ہے، وہ بچہ ریلیٹیو نمبر لے کے آتا ہے. ریلیٹیو نمبر وہ تھریشولڈ ایک بڑی ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، لیکن شارٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کیمبرج سے پڑھ کے آتا ہے، جو پیئرسن سے بچہ پڑھ کے آتا ہے، یا لوکل بورڈ سے بچہ پڑھ کے آتا ہے، یہ سارے بچے ہمارے بچے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. بہت خوب. اچھا سے مجھے بتائیے گا کہ IBCC پاکستان کے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹس کو HSSC کہتے ہیں، کو دنیا کی بڑی جامعات میں براہ راست داخلے کے لیے تسلیم کروانے پر کام کر رہا ہے. یس، اور تازہ ہی ہم نے کیا ہے.
اچھا ایک یو کے میں ایک ادارہ ہے ایکٹس کے نام سے, ٹھیک ہے, اینک اور نیرک کے نام سے ایک ادارہ ہے, اور آج کل وہ اسائنمنٹ دی ہوئی انہوں نے ایکٹس کو, اور ایکٹس سے فریکوینٹلی ہماری کوئی 6-7 میٹنگز ہو چکی ہیں, اور الحمدللہ آپ کے توسط سے میں یہ پبلک کو ایڈوانس میں یہ خوشخبری سنا دوں کہ بہت جلد ہمارا انٹرمیڈیٹ یا گریڈ 12 جو ہے وہ اے لیول کے برابر ہو جائے گا, اور یہ بچہ ڈائریکٹ گریڈ 12 کرنے کے بعد ڈائریکٹ یونیورسٹیز میں چلا جائے گا, یا ہائی اسکول میں جا سکتے ہیں. آپ ایس ایس سی کی بات کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب اگر اے لیول کر دیا یا آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا تو وہ ڈائریکٹ باہر کی بہت یونیورسٹی, خوش آئند بات ہے. کیونکہ جب اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس وقت جب ہمارے پاس بچہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی میں جاتا ہے تو 1 سال مزید اس کو فاؤنڈیشن ایئر کرایا جاتا ہے. اب انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم وہ فاؤنڈیشن ایئر ختم کروا دیں گے. اچھا, تو کیا کرائٹیریا چینج ہوگا, کوئی ایفیشنسی چینج ہوگی, کوئی اسٹڈی چینج ہوگی, کیا ہوگا؟ یہ پہلی تو ایک ہماری سستی تھی شروع میں کہ اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا تھا, لیکن اب ہمیں منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے یو کے گورنمنٹ کے ساتھ یا ایکٹس کے ساتھ. اچھا, اب اس میں کیوں یہ کنسیڈر کریں گے ہماری ان کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں. ہم نے پوری دنیا کی کوالیفیکیشنز کو کمپیئر کیا ہے پاکستان کی کوالیفیکیشن کے ساتھ. ہم نے کہا یہ کوالیفیکیشن دیکھیں, ہماری کوالیفیکیشن کئی درجہ بہتر ہے, یہ کوالیفیکیشن دیکھیں جس کو آپ نے اپروو کیا ہے, ہماری کوالیفیکیشن بہتر ہے. ہم پورا ڈیٹا ان کے پاس لے گئے, ہم پورا ان کے پاس ڈیٹا لے گئے اور ہم نے ان کے سسٹم کے تحت بتایا کہ آپ کی کوالیفیکیشن فلاں 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 کوالیفیکیشن کسی لیول پہ بھی ہمارے کے برابر نہیں ہے, اس لیے ہمارا کیس اسٹرانگ بنتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے کہا کہ ہم نے کریکولم نیا بنایا ہے 2023 میں. دوسرا, اسیسمنٹ فریم ورک بنایا ہے. فریم ورک بننے کے بعد منیمم اسٹینڈرڈ پورے پاکستان کے بورڈز کے لیے بنائے ہیں ہم نے. اب ہم کنسیپچول پیپر کی طرف جا رہے ہیں, ہم ٹیکنالوجی بیسڈ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے آپ پیپر دیکھیں کہ وہ اس میں اپلیکیشن اور کنسیپٹ کے سوال ہیں. ساری کی ساری چیزیں جب ہم اتنے ریفارمز لا رہے ہیں تو آپ ہماری کوالیفیکیشن کیوں اپروو نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری ایجوکیشن میں چینجز آ گئے ہیں. اچھا, میں ادھر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے جو میٹریکولیشن والا بچہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ راٹ میمورائزیشن کرتا ہے, رٹت ہوتا ہے, اور جو کہ بچہ جو ہے اے لیولز کا ہے, او لیولز کا ہے, وہ ہمیشہ سے ایم سی کیو بیسڈ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی آپ لاہے عمل لا رہے ہیں کہ آپ کا ہمارا جو پاکستانی جو ایک مینڈیٹ ہے جو کہ میٹرک سسٹم ہے وہ اس لیول تک پہنچ جائے؟ جی, یہ بھی جو میں ایگزام ریفارم کی بات کر رہا تھا, تمام بورڈ سے بیٹھ کر ہم نے یہ اسیسمنٹ فریم ورک جو بنایا ہے اس میں یہ ہم نے کیا کہ جب ہمارا کوشچن پیپر اب بنے گا تو وہ بنے گا اب کنسیپچول. دیکھیں سسٹم جو ہے ایجوکیشن سسٹم پورے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک پرابلم ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کا کریکولم ہوتا ہے, ایک آپ کا ٹیچر ہوتا ہے, ایک آپ کا امتحان ہوتا ہے. ایجوکیشن سسٹم یہ 3 چیزیں ہیں. کریکولم آپ کا ٹھیک ہو گیا, ٹیچر اور ایگزامینیشن, اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے ٹریننگ ٹیچر کی ٹریننگ امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بعد ایگزامینیشن کو کنسیپچول بنائیں گے. آئی بی سی سی پورے ملک میں بورڈ کے ساتھ مل کر آج کل ٹیچر کی ٹریننگ بھی کر رہا ہے, اور دوسرا جو ہے اچھا اویئرنیس سیمینار بھی ہم کر رہے ہیں, اور دوسرا اس کے ساتھ ایگزامینیشن کو ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں کنسیپچول بنا رہے ہیں.